چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارا، اگر آپ کو یاد ہو جب ہم اپنے بیسکس جو ہے وہ ڈسکس کر رہے تھے، ہم نے اپنا سلیبس کی ڈویژن دیکھی تھی ایز پر آئی کیپ سلیبس، کہ ہمارا سلیبس جو ہے 3 گریڈز میں ڈیوائڈ کیا گیا تھا، جس میں ہمارے پاس گریڈ اے ہے، اس گریڈ اے میں 3 چیپٹر سے ایک سسٹم آف ٹیکسیشن ان پاکستان تھا، دوسرا ہمارے پاس کانسٹیٹیوشن تھا، اور تیسرا تھا ہمارے پاس ایتھکس۔ ہم ڈسکس کرتے ہیں ایتھکس کی، دیکھتے ہیں چیپٹر میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اور آسان چیپٹر ہے، اس میں سے ایک آدھا تھیوریٹیکل کویسچن جو ہے وہ آپ کو پیپر میں مل رہا ہوتا ہے، تو ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں کیا ہے کیسے نہیں ہے، کیا کیا اس میں چیز آئے گی، ان ساری چیزوں کو ہم یہاں پہ کیا کریں گے، ڈسکس جو ہے وہ کر رہے ہوں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں ہم ایتھکس کو، اور ایتھکس جو ہیں وہ ہمارے لیے بہت زیادہ جو ہیں وہ ضروری ہیں، بیکوز آپ اپنی اگر پرسنل لائف میں دیکھیں تو پرسنل لائف میں بھی اخلاقیات بڑی اہم ہے، اور پروفیشنل لائف میں بھی جو آپ کا ایتھکس ہوتے ہیں، جو آپ کا ایتھیکل کنڈکٹ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور بہت زیادہ وہ میٹر کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کس طرح لے کے چل رہے ہیں چیزوں کو، اور کیا کچھ آپ فالو کر رہے ہیں، سارا کچھ میٹر کر رہا ہوتا ہے۔ اور ہماری قوم کو اس چیز کی شدت سے ضرورت ہے، ایتھکس کو دیکھنے کی، سمجھنے کی، سننے کی، یہ ہمیں کیا کہا جائے، یہ ہمیں بہت سی شدت سے ان چیزوں کی ضرورت ہے، بیکوز مورلی اور ایتھیکلی جو ہے وہ ہم کیا کر رہے ہیں، شدید لیک کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ابھی تو ہم ایز سچ لائک وہ کہہ سکتے ہیں اس فیز میں نہیں کہ میں آپ کو پرسنل لائف کے لیکچر دوں، لیکن جو ٹیکسٹ کے لیے ایتھکس کی امپورٹنس ہے وہ ہمارے لیے ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں کیا ہے اور کیا نہیں ہے، وہ ہم یہاں پہ لے کے چلیں گے۔ اب اس میں سے کامن کویسچن جو ہیں پیپر میں آ رہے ہوتے ہیں، اور جو کامن کویسچن پیپر میں ہوتے ہیں وہ بھی ہم کیا کریں گے، یہاں پر ڈسکس آؤٹ کر رہے ہوں گے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ ایتھیکل رسپانسبلٹیز کن کن کے لیے ہے اور کیا کیا ہیں وہ دیکھیں گے، مطلب ہم بات کریں گے ٹیکس لیجسلیٹر کی، کہ جو لیجسلیٹر ہے، جو قانون ساز ادارہ ہے، جو قانون بنانے والا ہے، اس کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں، ہم اس کو دیکھیں گے۔ پھر جو ٹیکس ایڈمنسٹریٹر ہے، قانون نافذ کرنے والے، ان کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں وہ دیکھیں گے۔ پھر جو ٹیکس پریکٹیشنر ہیں، جو ٹیکس کی سروسز وغیرہ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی کیا رسپانسبلٹیز ہے وہ دیکھیں گے، ایتھیکل کیا کمپلائنسز فلفل کرنی پڑیں گی، اور اینڈ پہ جا کے جو میرے پاس ٹیکس پیئر ہوگا، کون؟ ٹیکس پیئر، اس کے بارے میں بھی ہم کیا کریں گے، ہر چیز جو ہے وہ ادھر ڈسکس کر رہے ہوں گے۔ تو یہ 4 ہیں، اور یہ 4 چیزیں ہی ہیں وہ ہم نے یہاں پر لے کے چلنی ہیں۔ اب اس میں سوال ہوتا ہے جی کریمنگ کرنے والی ہے نہیں کرنے والی، کیسے کرنا ہے؟ تو کریمنگ تو ریکمینڈڈ نہیں ہے، اس میں سمپل سی بات ہے، جو پڑھاتا جاؤں گا اس کو سنیں، سمجھیں اور اپنی ورڈنگ میں لکھیں، تو پھر ہم اسے کیا کریں گے، یہاں پہ لکھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ٹیکس لیجسلیٹرز کو، جو قانون ساز ادارے ہیں، جہاں پہ قانون بنتے ہیں، جہاں پہ قانون پاس ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ان کی ایتھیکل رسپانسبلٹیز کیا ہیں، ان کو ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہوں گے، ڈسکس آؤٹ کر رہے ہوں گے۔ بیکوز جو لیجسلیٹو آفس ہوتا ہے، جو ہمارا قانون ساز ادارہ ہوتا ہے، وہ عوامی اعتماد کا سب سے بڑا ادارہ ہوتا ہے، اور عوام نے ان کو اس لیے اپنے نمائندوں کو نامینیٹ کیا ہوتا ہے کہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ بیٹھ کے عوام کے حق میں فیصلے کریں گے، عوام کے لیے سارے کام کریں گے، اپنے پرسنل بینیفٹس کے لیے، اپنے پرسنل گینز کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے ہوں گے۔ اب جب ان کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، تو پھر ان کو پرسنل ڈیوٹیز اور پرسنل کنفلکٹ سے بچانے کے لیے ہم ایک کوڈ آف ایتھکس بناتے ہیں، ہم ایک ضابطہ اخلاق بناتے ہیں، جن کو کیا کرنا پڑتا ہے، ان سب کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ جو آفیشلز ہوں گے، جو لوگ
ان لیجسلیٹو آفس میں کام کر رہے ہوں گے، سب کے لیے ایک ضابطہ اخلاق ہوگا جس کو فالو کرتے ہوئے ہی وہ کیا بنائیں گے، قانون بنا رہے ہوں گے۔ اور وہ لیجسلیٹر کے لیے ضابطہ اخلاق کیا ہوتا ہے؟ کیننز آف ٹیکسیشن، کہ بیکاز جو لیجسلیٹر ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے، ٹیکس کے رولز بنانے ہیں، ایک ٹیکس کا قانون بنانا ہے۔ تو ایک اچھا سسٹم وہ ہوتا ہے جو ان کیننز کے اوپر بیس کر رہا ہوتا ہے، ان قوانین پہ، جب ان کیننز پہ جو چیز بیس کرے گا، جو ان اصولوں میں بیس کرے گا، اسے ہم کیا کہیں گے، ایک اچھا سسٹم مان رہے ہوں گے۔ اور یہ کیننز کون کون سے ہوتے ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آتا ہے بار ایکوٹی کی۔ ایکوٹی کہتا ہے کہ آپ نے سب سے ٹیکس لینا ہے، لیکن آپ نے ایکوٹیبل جو ہے وہ ٹیکس لینا ہے۔ ایکوٹیبل کا مطلب کیا ہے کہ جس بندے کی انکم زیادہ ہے، جو بندہ زیادہ کما رہا ہے، اس سے ٹیکس بھی آپ کیا لیں، اس سے ٹیکس بھی آپ زیادہ کلیکٹ کریں۔ اور جو بندہ کم کما رہا ہے، جس بندے کی انکم وغیرہ جو ہیں وہ ریڈیوس ہیں، آپ نے اس کے اوپر بھی کیا کرنا ہے، ٹیکس کم لینا ہے۔ لیکن لینا سب سے ہے، ٹیکس جو آپ نے کلیکٹ کرنا ہے وہ لینا آپ نے سب سے ہی ہے، لیکن آپ نے ان کی پیئنگ کیپیسٹی کے مطابق لینا، چھوڑنا کسی کو نہیں ہے، ٹیکس آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے کلیکٹ کرنا ہے۔ پھر اگلا ہے کینن آف سرٹینٹی، کہ آپ جب ٹیکس کی بات کر رہے ہیں، جب آپ نے ٹیکس کو وصول کرنا ہے، آپ جاتے ہیں اٹھ کے ٹیکس پیئر کے پاس کہ جی ٹیکس پے کرو۔ ٹیکس پیئر اس وقت ٹیکس پے کرے گا جب وہ سرٹن ہوگا تمام میٹرز کے اوپر جو ہم کیا کر رہے ہیں، کیری کر رہے ہیں۔ اب وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں کہ اسے پتہ ہو کہ ٹیکس کیلکولیٹ کیسے ہوا ہے، لائبلٹیز کیسے کیلکولیٹ ہوئے ہیں، کون سے رولز اپلائی ہوئے ہیں، یہ میکنزم ہے کیا، سسٹم ہے کیا، ٹیکس میرا کیسے آیا ہے، کیسے پے ہو رہا ہے۔ تو یہ سرٹینٹی ہونی چاہیے۔ اگر سرٹینٹی کسی بھی لاء میں ہوگی، لوگ ایزیلی جا کے ٹیکس پے کر دیں گے۔ اگر سرٹینٹی نہ ہو، مطلب ایک بندہ ہے جو لاہور سے اٹھتا ہے اور اس نے جانا ہوتا ہے اسلام آباد، اور اس کو نہیں پتہ کہ اسلام آباد پہنچنے کے اوپر کتنا ٹول ٹیکس مجھے پے کرنا پڑے گا، پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک گاڑی جاتی ہے، کبھی اس سے 1000 روپے لے لیتے ہیں، کبھی اس سے 1200 لے لیتے ہیں، کبھی اس سے ٹیکس لیتے نہیں۔ اگر سرٹینٹی نہیں ہے تو نیا بندہ کبھی بھی ٹیکس پے نہیں کرے گا۔ تو اچھا کینن کیا سسٹم کیا ہوتا ہے جس میں سرٹینٹی ہو، ہر بندے کو پتہ ہو کہ بھائی میں اتنا ٹیکس پے کر رہا ہوں اور اس طرح سے میرا ٹیکس جو ہے وہ سارا کیلکولیٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ہے کینن آف کنوینئنس، کہ آپ نے کیا کرنی ہے، آپ نے ٹیکس پیئر کے لیے چیزیں جو ہیں وہ کنوینئنٹ کرنی ہے۔ اس کے لیے کیا کرنی ہے، چیزیں جو ہیں وہ آپ نے آسان کرنی ہے۔ آپ اگلے بندے کو کہتے ہیں کہ ٹیکس پے کرو، وہ ٹائم نکالتا ہے، ٹیکس پے کرنے جاتا ہے، تو اس کو ٹیکس پے کرنا ٹیکس پیئر فرینڈلی لگنا چاہیے۔ انوائرمنٹ، سسٹم، آفیشلز جو ہیں وہ اس کے ساتھ اچھا بیہیو کرے، اس کے لیے ٹائم آف پیمنٹ، موڈ آف پیمنٹ جو ہے وہ بہتر ہونا چاہیے، تاکہ ہم کیا کر سکیں، ہم اس کو ٹیکس کو بہتر طور پر امپلیمنٹ جو ہے وہ کروا سکیں۔ اگر ٹیکس گورنمنٹ لے رہی ہے اور گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کو ذلیل کر رہی ہے، آپ گرمیوں میں جاتے ہیں ٹیکس پے کرنے، لائنوں میں لگے رہتے ہیں، صبح جاتے ہیں شام تک باری نہیں آتی، تو لوگ ٹیکس پے نہیں کریں گے۔ ہاں، اگر وہ ٹیکس کا نظام آسان کر دے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے موبائل پہ لاگ ان کریں، آن لائن پیمنٹ کر دیں، آپ کو بھاگ جانا پڑے، ڈاکومنٹیشن اتنی کرنی پڑے، ایزی ٹیکس کی پیمنٹس وغیرہ ہو جائے، تو وہاں پہ ٹیکس جو ہے آپ کا کیا ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ ایسا سسٹم وہی ہے جہاں پہ کنوینئنس ہو ٹیکس پیئر کے لیے۔ جتنا آپ ٹیکس پیئر کے لیے آسانی پیدا کریں گے، اتنا ہی اس کو اس سسٹم سے کیا ہوگا، پیار ہوگا۔ جتنا اس کو اس سسٹم سے پیار ہوگا، وہ اتنا ہی ہنس کے کیا کرے گا، اپنا ٹیکس جو ہے پے کر رہا ہوگا۔ پھر ہے کینن آف اکانومی۔ ابھی کینن آف اکانومی جو ہے اس کو ہم 2 ویز میں ڈسکس کریں گے۔ ایک ہم ڈسکس کریں گے بائی دا کنٹری، اور دوسرا ہم ڈسکس کریں گے ود دا ٹیکس پیئر۔ دیکھیں، کنٹری کی بات کریں تو سمپل سی بات ہے کہ بھائی جان آپ کی جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ کیا ہونی چاہیے، یور کلیکشن مسٹ بی گریٹر دین یور ایکسپینسز۔ وہ نہ ہو کہ آپ ٹیکس کلیکٹ کریں 1200 روپے کا اور خرچہ ہو جائے آپ کا 1500 روپے کا، تو کہیے بھائی کیا ثواب، کون سا تم نے یہ احسان کیا ہمارے اوپر، ایکسپینسز زیادہ ہے، کلیکشن کم ہے۔ بلکہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اکنامیکل ہونا چاہیے کہ خرچہ آپ کا 100-200 کا ہو اور کلیکشن جو ہے وہ آپ کی 500 کی ہو جائے، 1000 کی ہو جائے۔ جہاں کلیکشن آپ کی زیادہ ہو رہی ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں، کینن آف اکانومی۔ یا ان سیکنڈ وے، ٹیکس پیئر کے لیے بھی ٹیکس جو ہے وہ آسان ہونا چاہیے۔ اگر ایک ٹیکس پیئر ہے، اس کی 1,00,000 روپیہ انکم ہے اور آپ اس کی انکم کے اوپر 40% ٹیکس لے جاتے ہیں،
کہ بھائی میں اپنی انکم بند کروں، میں بھوکا مر جاؤں گا، آپ کو ٹیکس پے نہیں کروں گا. تو ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے. بزنسز کے لیے، کاروبار کے لیے کیا ہونا چاہیے، اکنامکل ہونا چاہیے، تاکہ ان کو ٹیکس پے کرتے ہوئے ٹیکس اتنا مہنگا بھی فیل نہ ہو کہ وہ ٹیکس پے کرنا ہی چھوڑ دیں. یہ بھی ہے. یہ ہمارے جو 4 پہلے ہیں، یہ تو ہمارے بیسکس کینن آف ٹیکسیشن میں آتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہیں وہ ہمارے پاس کینن آف پروڈکٹیوٹی. اب پروڈکٹیوٹی کا مطلب کیا ہے؟ اب کینن آف پروڈکٹیوٹی کا مطلب کیا ہے کہ ملک میں ٹیکسز جو ہیں وہ تعداد میں کم ہونے چاہیے اور اس کی جو امپیکٹ ہے زیادہ ہونا چاہیے. اب چند ایک ٹیکسز لگا کے ٹیکس زیادہ جو ہے وہ کلیکٹ کر لو، نہ کہ آپ وہ تحاشا ٹیکسز لگا دو اور چھوٹے چھوٹے ٹیکسز جو ہیں کلیکٹ کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے ایک پینک کریٹ کیا کہ ہمیں یہ بھی ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے، یہ بھی ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے، یہ بھی ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے. بے شک وہ نمبر آف ٹیکسز زیادہ پے کر رہے ہیں بٹ امپیکٹ کم ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ نمبر آف ٹیکسز کم کر دیں، امپیکٹ زیادہ کر دیں، تو یہ پروڈکٹیو رہتا ہے. انسان کو تو یہ ہاں میں نے ایک ہی ٹیکس پے کی ہے. اگر آپ کے ملٹیپل ٹیکس ہوں گے تو جو ٹیکس پیئر ہے وہ بھی کیا رہے گا، کنفیوز رہے گا، اور وہ بھی ٹیکسز وغیرہ میں پے نہیں کر رہا ہوگا. اس کے بعد ہے کینن آف الاسٹیسٹی. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو ٹیکسز وغیرہ ہم امپوز وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا ہونے چاہیے، وہ الاسٹک ان نیچر ہونے چاہیے. مطلب گورنمنٹ کی ڈیمانڈ کے اوپر ٹیکس انکریز بھی ہو سکتا ہے، گورنمنٹ کی ڈیمانڈ کے اوپر ٹیکس انکریز بھی ہو سکتا ہے، اور گورنمنٹ کی ڈیمانڈ کے اوپر جو ٹیکس ہے وہ ہمارا ڈکریز بھی ہو سکتا ہے. مطلب الاسٹک ہے. گورنمنٹ کو اگر ریونیو ریز کرنا ہے، اس کے پاس آپشن ہے کہ بھائی آج اگر ٹیکس کا ریٹ 18% ہے، پیسے چاہیے، میں 20 کر سکتی ہوں. گورنمنٹ کو پتا یار اب ٹھیک ہے، کلیکشن ٹھیک ہو رہی ہے، خرچے کم ہے، 20 سے کم 18 بھی کر سکتی ہے. تو یہ الاسٹیسٹی ہی ہوتی ہے. پھر ہے کینن آف فلیکسیبلٹی. اکثر الاسٹیسٹی کو فلیکسیبلٹی سے جو ہے وہ کیا کیا جاتا ہے، کمپیئر کیا جاتا ہے. فلیکسیبلٹی جو ہے وہ کیا ہے، تھوڑا سا چینج ہے. الاسٹیسٹی میں گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے ریٹس وغیرہ کو چینج کرتی ہے اپنے ٹارگٹس کو پورا کرنے کے لیے. فلیکسیبلٹی میں کیا ہوتا ہے، فلیکسیبلٹی میں کہتا ہے کہ جی فلیکسیبل سسٹم یہ ہے کہ آپ جب چاہیں آپ کسی بھی ایریا کو، کسی بھی سیکٹر کو کیا کر سکتے ہیں، ٹیکس کر سکتے ہیں. آپ میں گرو کرنے کا، آپ میں ان ٹیکسڈ ایریا کو ٹیکسڈ کرنے کا جو ہے وہ ہوتا ہے، سسٹم ہوتا ہے، جس میں آپ اپنی ٹیکس بیس جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں. بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ فلیکسیبلٹی کا مطلب ہے آپ نئے ٹیکس پیئرس بیچ میں ایڈ کر رہے ہیں تاکہ آپ کا ٹیکس بیس جو ہے وہ بڑھے. ٹیکس بیس بڑھے گی تو آپ کا ٹیکس ریونیو جو ہے وہ بھی کیا ہو رہا ہوگا، انکریز ہو رہا ہوگا. اس کے بعد ہے ہمارے پاس کینن آف سمپلسٹی، کہ ٹیکسیشن سسٹم جو ہیں وہ کیا ہونے چاہیے، سمپل ہونے چاہیے، سادہ ہونا چاہیے. اتنا ٹیکنیکل پروسیس نہ ہو کہ جی یہ کریں وہ کریں. ایک اسٹریٹ فارورڈ پروسیس ہو، سمپل سا پروسیس ہو، تاکہ ٹیکس پیئر اور ایک لے مین کو بھی سمجھ میں آئے کہ بھائی میں ٹیکسز اس طرح پے کر رہا ہوں، یہ میرا پورٹل ہے، یہاں پہ لاگ ان کرنا ہے، یہ چیزیں فل کرنی ہے، اور میرا ٹیکس جو ہے پے ہو جائے گا. اور اس کے بعد ہے ڈائیورسٹی. ڈائیورسٹی کا مطلب ہے کہ آپ نے صرف ایک سورس کے اوپر ریلائی نہیں کرنا کہ ٹھیک ہے جی اگر سیلریڈ بندے پکڑ لیں ہم تمام ٹیکس سیلریڈ بندوں سے ہی لے رہے ہیں، نہ، بلکہ آپ کے پاس کیا ہونے چاہیے، آپ کے پاس ڈیفرنٹ سورسز ہونے چاہیے. جو آپ ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں، آپ ٹیکس اپنے مختلف سورسز سے کلیکٹ کریں. آپ انڈیویجول کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، آپ بینکنگ سیکٹر کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، امپورٹرز کو، ایکسپورٹر کو، آپ ہر ایک شعبہ زندگی کو اگر اٹریکٹ کر رہے ہیں، آپ ان سے ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں، تو یہ ڈائیورسیفیکیشن ہوگی. جو ڈائیورسیفیکیشن ہوگی وہ بہتر ہوگا. پھر ایک ہی سسٹم پر ریلائی نہیں کرنا کہ جی ہم اپنے ملک میں ڈائریکٹ ٹیکس ہی لیں گے، ہم اپنے ملک میں انڈائریکٹ ٹیکس ہی لیں گے. ہم ملٹیپل ٹائپس آف ٹیکسز کو استعمال کریں گے مکس موڈ میں، تاکہ آپ کا جو ٹیکسیشن سسٹم ہے وہ کیا ہو، بہتر ہو رہا ہو. تو یہ جو لیجسلیٹرز ہوتے ہیں جنہوں نے قانون بنانے ہوتے ہیں، وہ ان کیننس کی بیسس پہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، اپنے قوانین جو ہے سیٹ کر رہے ہوتے ہیں. کوئی بھی ہوگا ایک اچھا سسٹم، وہ ان کیننس کے اوپر کیا کر رہا ہوگا، بیس کر رہا ہوگا. تو یہ ہمارے پاس ہوتے ہیں جی کیننس آف ٹیکسیشن، جس کی بنیاد پہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، ان ساری چیزوں کو کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے ایتھکس فار ٹیکس پریکٹیشنر. مطلب وہ لوگ جو ٹیکس کی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، مطلب چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہو گئے، لائرز ہو گئے، جتنے بھی ٹیکس پریکٹیشنرز ہیں
جو ٹیکس کی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں ان کے لیے کیا ہے ایتھکس رسپانسبلٹیز جو ان کو فالو کرنی پڑے گی. دیکھیں ان کے لیے جو ہمارا کوڈ آف ایتھکس ہے، جو اس کے ہمارے 5 فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں، ان کو فالو کرنا لازمی ہے. اب وہ 5 فنڈامنٹل پرنسپلز کون سے ہیں؟ IP PCO. اب آئی سے کیا بنے گا؟ انٹیگریٹی. کہ جو ٹیکس پریکٹیشنر ہے اس کو اسٹریٹ فارورڈ ہونا چاہیے، اس کو آنیسٹ ہونا چاہیے، اس کو اپنے تمام بزنس ریلیشن میں پروفیشنلی بیہیو کرنا چاہیے، ایماندار ہو، 2 نمبر آدمی نہ ہو، لا کو پراپرلی فالو کرے، اور جو اس کو کلائنٹ پیسے دے ٹیکس جمع کروانے کے، وہ ٹیکس جمع کروانے کے لیے ہی استعمال کرے، نہ کہ کلائنٹ سے پیسے زیادہ لے لے اور ٹیکس کم جمع کرائے اور فراڈ وغیرہ کر رہے ہو، یہ نہ ہو. اس کے بعد ہے کہ کیا اس کے پاس ہو آبجیکٹیوٹی ہو، مطلب بائس نہ ہو، کوئی کنفلکٹ آف انٹرسٹ نہ ہو، انڈیو انفلوئنس نہ لے جس کی وجہ سے اپنے وہ پروفیشنل ججمنٹس کو یا بزنس ججمنٹس کو اوور رائڈ کر رہا ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے. پھر تھرڈ ہے اس میں کیا کہ اس میں کانفیڈینشیلٹی ہونی چاہیے، کہ ایک ٹیکس پریکٹیشنر کبھی بھی دوسرے ٹیکس پیئر کی انفارمیشن کسی دوسرے بندے کو نہیں دے گا. وہ اپنے کلائنٹ کی انفارمیشنز کیا رکھے، سیکرٹ رکھے، کانفیڈینشیل رکھے، ان کا ڈیٹا، ان کی انفارمیشن کبھی بھی کسی سے شیئر نہ کرے. ہاں اگر کورٹ ہے، کورٹ نے بلایا ہے اور میٹر کورٹ کا ہے، وہاں کورٹ مانگتی ہے تو وہاں دیا جا سکتا ہے. ادر دین کورٹ آپ اپنے کلائنٹ کی کبھی بھی انفارمیشن شیئر نہیں کریں گے. اس کے بعد ہے ہمارے پاس کیا کہ اس کو پروفیشنلی کمپیٹنٹ ہونا چاہیے. اب پروفیشنل کمپیٹنسی کا مطلب کیا ہے کہ اس کی پروفیشنل نالج جو ہے اور جو اسکل ہے وہ اس لیول کے ہو کہ وہ کمپیٹنٹ سروسز پرووائڈ کر سکے. اس کی نالج اور اس کی اسکلز جو ہیں وہ کیا ہونی چاہیے؟ ہمیشہ اپڈیٹ ہونی چاہیے. اس کو ہر چیز کے بارے میں کیا ہونا چاہیے؟ پتہ ہونا چاہیے، ویل ٹرینڈ ہونا چاہیے. دیکھیں اگر ایک بندہ ہے اور اس نے 2020 کا ٹیکس پڑھا ہوا ہے، بعد میں اس نے کبھی ٹیکس کو اپنا اپڈیٹ نہیں کیا اور وہ اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس میں اپڈیٹس کیا ہیں اور کیا نہیں ہے، اوکے ٹھیک ہے میں آپ کو ریٹرن فائل کر دیتا ہوں، تو وہ کبھی بھی پروفیشنلی کمپیٹنٹ ہوگا نہیں. لاس چینج ہوئے ہیں، رولز چینج ہوئے ہیں، کیا ایڈیشن ہوئی ہے، کیا ڈیلیشن ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں پتہ ہوگا تو وہ نہیں ہو سکتا. تو آپ کو ہمیشہ کیا رہنا ہے؟ اپ ٹو ڈیٹ رہنا ہے. پروفیشنلی آپ کو بھی نالج کو کیا رکھنا ہے؟ اپ گریڈ رکھنا ہے، تبھی آپ کر سکتے ہیں اس کو. اور اینڈ پہ ہے پروفیشنلی بیہیویئر، کہ جو بھی پریکٹیشنر ہوگا اس کو تمام لاس، نہ کہ صرف اپنے بلکہ دوسرے بھی لاس کو کیا کرنا پڑے گا، تمام ریگولیشنز کو جو ہے فالو کرنا پڑے گا. وہ تمام ایکشنز کو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ نگیٹ کرنا پڑے گا جو اس کے پروفیشنز کو ڈسکریڈٹ کرے. جو آئی کیپ نے کوڈ آف ایتھکس دیے ہوئے ہیں، جو ہمارے ایک نارمل کوڈ آف ایتھکس ہیں، ان کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو فالو کرنا پڑے گا. لوگوں سے کرٹیسی سے بیہیو کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہ ہاں میں تمہارا کام جانتا ہوں اب دیکھتے رہا میں کرتا گیا، یہ سارا کچھ نہیں کرنا پڑے گا. بلکہ یہ جو 5 فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں یہ ایک ٹیکس پیئر کو کیا کرنے چاہیے؟ فالو کرنے چاہیے.